الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششجہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد معزز محترم محتشم سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اور آپ رمضان المبارک کے آخری جمعۃ المبارک کی حاضری کے لیے یہاں پہنچے ہیں۔ بارگاہ رب العزت میں بصمیم قلب دعا ہے کہ وہ ہماری حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے۔ نماز جمعۃ المبارک کی برکتیں ہمارے مقدر میں لکھ دے، دین کا فہم، نور اور روشنی عطا فرمائے۔ ماہ صیام رمضان المبارک کی برکتیں اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ سورۃ التکاثر کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے اور میں چند لمحوں کے لیے کچھ باتیں اسی عنوان سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ بنو سہم اور بنو عبد مناف، دو قبیلے آپس میں اس بات پر الجھ پڑے کہ ہم میں سے مال کس کے پاس زیادہ ہے، افراد کس کے پاس زیادہ ہیں اور عزت کس کی زیادہ ہے۔ اس سلسلے کے اندر انہوں نے اپنے افراد کی کثرت، اولاد کی کثرت اور مال کی کثرت کو بیان کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ جو لوگ فوت ہو گئے تھے ان کی قبروں کو بھی گنا، تاکہ ہم یہ ثابت کر سکیں کہ ہمارے قبیلے کے افراد دوسرے قبیلے کے افراد سے زیادہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورۃ تکاثر نازل فرمائی۔ الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت کی آرزو نے ہلاک کر دیا ہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ تم نے اس اپنی سفلی خواہش کی تکمیل کے لیے قبروں کو بھی گننا شروع کر دیا۔ یہ ہے اس کا شان نزول جو شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی اور دیگر ائمہ تفسیر نے بیان کیا ہے، اور یہ سورت معتبر اقوال کے مطابق مکی سورت ہے، لیکن اس میں انسان کے عمومی رویے کو بیان کیا گیا ہے۔ عمومی رویہ کیا ہے کہ انسان اپنی ساری زندگی اس ادھیڑ بن میں گزار دیتا ہے کہ میرے پاس دولت ہو، مال ہو، شہرت ہو، بس اسی لیے وہ اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ ایک زمانہ تھا جس کی اولاد زیادہ ہوتی تھی، معاشرے میں اس کو معزز سمجھا جاتا تھا، تو عرب 100 شادیاں کیا کرتے تھے۔
اسلام نے حد بندی کی ہے 4 سے زیادہ شادیاں کوئی شخص نہیں کر سکتا ہے، تو وہ اس تفاخر کے لیے اور اپنی اولاد کی کثرت کے لیے اور لوگوں پر اپنا تفوق بیان کرنے کے لیے ایسا کرتے تھے۔ پھر جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اور اس سے قبل بھی کئی ایسے دور ہیں، بلکہ ہر دور میں دولت کی بنیاد پر معاشرے کے اندر عزتوں کا قد ناپا جاتا رہا ہے۔ جس کے پاس دولت زیادہ ہے وہ معزز ٹھہرتا ہے، اور جس کے پاس دولت نہیں ہے، چاہے اس کے پاس بے پناہ صلاحیتیں ہوں، معاشرے میں اسے کوئی نہیں پوچھتا۔ میرے عہد کے کسی شاعر نے کہا تھا کہ میری غربت نے اڑایا میرے فن کا مذاق، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے۔ تو انسانوں کے اندر اولاد، افراد اور دولت پر ایک دوسرے سے احساس تفاخر پیدا ہوتا ہے۔ میرا گھر تیرے گھر سے بڑا ہے، میری گاڑی کا ماڈل تیری گاڑی کے ماڈل سے لیٹسٹ ہے، میرے پاس اتنی دولت ہے، میرے پاس اتنی جائیداد ہے۔ تو یہ چیزیں تفاخر کا باعث ہیں، اور ساری زندگی انسان اسی چکر میں رہ جاتا ہے۔ ساری زندگی کیا کیا پاپڑ نہیں بیلتا ہے اس حوالے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس کج روی کی اصلاح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت مال کی طلب نے ہلاک کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ تمہاری زندگی کا اوڑھنا بچھونا مال کی کثرت کا طلب ہی بن گیا، اور تمہارا جینا مرنا یہی بن گیا کہ ہم دولت اکٹھی کر لیں۔ زندگی کا اصل مقصد جو ہے وہ تمہاری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لاحق سے مراد ہر وہ چیز ہے جو مقصد حقیقی سے انسان کی نظر کو ہٹا دے۔ دولت کو جمع کرنے کی یہ آرزو، یہ وہ لاحق کام ہے جس نے انسان کو اس کے اصل مقصد سے ہٹا دیا۔ انسان کا اصل مقصد کیا تھا؟ اللہ قرآن مجید میں فرماتا، ہم نے جنوں انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ ہم نے یہاں آ کے اپنے رب کا قرب حاصل کرنا تھا، اگر وہ نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں کیا۔ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو اس دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔ اس سے مراد ان آنکھوں کی بے نوری نہیں ہے، دل کی بے نوری ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا، دل بینا بھی کر طلب خدا سے، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے۔ تو دل کا نور حاصل کرنا تھا ہم یہاں آ کر کے، لیکن ہم کس چکر میں پڑ گئے؟ ہم اپنی زندگی کی مقصدیت سے ناآشنا ہو گئے، اور ساری زندگی ہمیں ہوش ہی نہ آیا، اور ہمارا اس طرف دھیان ہی نہ ہوا کہ ہم پیدا کس لیے کیے گئے۔ مال مال ہر وقت یہی، وہ کیا اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، کیا بتائیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے۔ کیا زندگی اس لیے تھی؟ ہماری زندگی کی مقصدیت ہے، ہم نے اس کو سمجھنا ہے اور اس کی طرف ہم نے آنا ہے۔ زندگی یوں برباد نہ کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، انسان کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، ہر وقت وہ یہی پکارتا رہتا ہے، لیکن فرمایا کہ اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھایا یا اس نے پہن کے پرانا کر دیا یا اللہ کی راہ میں خیرات کیا اور آخرت میں بھیج دیا۔ باقی جو اس نے چھوڑا وہ اس کا تو نہیں ہے، وہ تو اس کے وارثوں کا ہے۔ وہ تو کفن بھی میلا نہیں ہونے دیتے کہ حصے بانٹ لیتے ہیں، بلکہ وہ تو گھر سے چارپائی بھی نہیں دیتے تجھے، کہتے ہیں وہ بھی مسجد سے لاؤ۔ انسان سوچ تو صحیح، وہ جن کے لیے تو کتنے ظلم اور گناہ کیے اور لوگوں کا خون نچوڑا، وہ تو تیری قبر کے اوپر بھی خود بیٹھ کے قرآن پڑھنے کو تیار نہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں وہ بچے مل جائیں، چلو 2 آنے نے دے دیں گے تو یہی پڑھ لیں۔ وہ تو خود بھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ تو قرآن بھی مدرسوں سے مانگتے پھرتے ہیں کہ کتنے قرآن مجید تحفے میں دے دو، ہم نے اپنے ابو کو سال ثواب کرنے ہیں۔ تم نہیں پڑھ سکتے اس کے لیے؟ ساری زندگی جو تمہارے لیے کماتا رہا، تم بیٹھو نا 40 دن اس کے لیے، بیٹھو نا 20 دن اس کے لیے، پڑھو اس کے لیے۔ وہ تو بعد میں تیرے کو غسل دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، انہیں ڈر لگتا ہے تیرے سے، وہ تو تیری قمیض بھی پھاڑ کے اتارتے ہیں۔ میاں صاحب محمد بخش آگ پہ کھڑی رومی کشمیر بولے کہ جاندی بری ڈرونا بنےو تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر دے۔ جن کے لیے تو نے گناہ کیے، جن کے لیے تو نے ظلم کیے، جن کے لیے تو نے رشوت دی، اپنی آخرت کو کالا کر دیا، آج تو وہ تجھے غسل دینے کے روادار بھی نہیں ہے۔ انسان غور کر، انسان سوچ
अलहाकुम तकासुर, तुझे कसरत तलबी ने हलाक कर दिया। तेरी वो ढेड़गुन, तेरी जिंदगी का मकसद, तेरी शबो रोज का वजीफा यही है, माल माल। सुबह उठा, कारोबार पे भाग गया, शाम को आया, कारोबार छोड़ा, लेकिन फिर भी कारोबार जारी रहता है। सोता है तो ख्वाब वही देखता है। मैं ये नहीं कहता कारोबार ना करो, लेकिन यह है कि ये बात ज़हन में रखो कि तुम्हें तुम्हारे कारोबार की वजह से रिस्क नहीं मिलता, तुम्हारा राज़िक तुम्हारा अल्लाह है। कहीं रिस्क की तलाश में राज़िक को ना भूल जाना। जब बच्चा शिकमे मादर में 120 दिन का होता है, उसका रिज़्क अल्लाह उस दिन ही लिख देता है, वो तो मिल के रहेगा। तुम्हारी जिंदगी का जो वजीफा है, जो तुम्हारा रब तुमसे मुतालबा करता है, तुम उसकी तरफ आओ ना। तुम्हारा रब तुमसे क्या कह रहा है? तुम्हारी हिरस तो सारी जिंदगी पूरी नहीं होगी। लाखपति बनोगे तो सोचोगे करोड़पति बन जाए, करोड़पति हो जाओगे तो सोचेंगे अरबपति बन जाए, अरबपति हो जाओगे तो सोचोगे खरबपति बन जाए। बताओ कोई जगह है जहां जो है वो निशान लगा हो कि यहां से बंदा आगे नहीं जाता? हुजूर फरमाया कि अगर इंसान को एक वादी दे दी जाए सोने की भरी हुई, दो पहाड़ों के दरमियान जो जगह होती है उसे वादी कहते हैं, वो सोने की भरी हुई हो, एक शख्स को दे दी जाए, वो आरजू करेगा कि मेरे पास ऐसी एक और वादी हो। और किताब रिकात के अंदर इमाम बुखारी ने एक और हदीस लिखी है, दो मिल जाए तो तीसरी वादी की आरजू करेगा। यानी उसका पेट नहीं भरता, उसकी आंख नहीं भरती। और हजरत शेख साहब फरमाते हैं पेट तो भर जाता है, आंख नहीं भरती। और रूमी कहते हैं पूजाए चश्मे हरीसा पुर न शुद्ध, ता सदफ काने न शुद्ध पुर दुर न शुद्ध। हरीस की आंख का प्याला नहीं भरता जब तक वो सीप जो है वो कनात इख्तियार नहीं कर लेता, तो उसमें मोती नहीं आते। इंसान जब तक कनात नहीं करता उतनी देर तक उसका दिल गनी नहीं होता। चूंकि जो गिना है वो कसरत मालो जर से नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेशक गिना तो दिल का गिना है। अल्लाह जिसके दिल को गनी कर दे, चाहे उसके पास कुछ भी नहीं हुई तो वो फिर भी गनी है। और जिसका दिल गनी नहीं है वो करोड़पति खरबपति भी हो जाए, नफ्स की कमीनगी नहीं जाती है। इसलिए इंसान कहता है कि हल मिन मजीद, मुझे और मिले, मुझे और मिले। सारी जिंदगी कहता है माली माली, मेरा माल मेरा माल, लेकिन उसका न पेट भरता है न आंखें भरती हैं, और सारी जिंदगी इसी तलब में उजाड़ देता है। और जो उसकी जिंदगी का असल वजीफा था, जिसलिए अल्लाह ने उसको भेजा है, वो अपनी उस असल जिंदगी के मकसद से नाआशना रहता है। तो इरशाद फरमाया अल्हाकुम तकासुर, तुम्हें कसरत तलबी ने हलाक कर दिया। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुम कब्रों में जा पहुंचे, तुम कब्रों का रिज़्क बन गए, तुम कब्रों में चले गए, तुम्हारा सब कुछ यहां रह गया। इमाम तिरमिज़ी ने हदीस की तखरीज की है कि रोजाना कब्र पुकारती है, आना बैतुल गुरबा व आना बैतुल बहबा व आना बैतुल तुआब व आना बैतुल दूध। मैं तन्हाई का घर हूं, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूं, मैं मट्टी का घर हूं, और मैं गुर्बत और मुसाफिरत का घर हूं। रोजाना पुकारती है बंदे को, और बंदा है कि गाफिल जमीन के पेट पे चलता रहता है और सारी जिंदगी गुजार देता है। जब मौत आती है फिर हाथ मलता है, लेकिन फिर हाथ मलने से कुछ नहीं होता। कबल इससे कि वो वक्त आए, अभी अपनी जिंदगी को नेकी का हुस्न और जमाल दे लें। वक्त पर काफी है, एक कतरा भी आबे खुश हंगाम का, जल गया जब खेत बरसा मी तो फिर किस काम का। फिर हाथ मलने का क्या फायदा जब कुछ पल्ले न रहा। आंखें उस वक्त खुलेगी जब आंखें बंद होंगी, लेकिन उस वक्त फिर कोई फायदा नहीं होगा। काश कि हम आंखें बंद होने से पहले पहले ही आंखें खोल लें और देखें कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कुन्तु नुहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फ़ज़ूरूहा लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरह। मैं तुम्हें कब्रों पे जाने से रोका करता था, अब हुक्म देता हूं कि कब्रों पे जाया करो, इसलिए कि कब्रें आखिरत की याद दिलाती हैं। जब रोका था उस वक्त मुशरिकीन की कब्रें थी, काफिरों की कब्रें थी, इसलिए कहा कि कब्रों पे नहीं जाना। और जब कुछ अहले ईमान फौत हो गए और कब्रिस्तान मुसलमानों का बन गया, अब हुक्म दिया जाओ। जब काफिरों की कब्रें थी मना कर दे, कुन तो नुहैतुकुम, एक जमाना था मैं तुम्हें रोकता था कि कब्रों पे ना जाया करो, लेकिन अब मैं हुक्म देता हूं कि तुम कब्रों पे जाया करो। क्यों? लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरह, इसलिए तुम्हें आखिरत की याद आए। टूटी फूटी और शिकस्ता कब्रों को देख करके तुम्हें सोच आएगी कि हमने भी यहां आना है। हजरत गौस आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी अलैहि रहमह फरमाते हैं, जाओ जाके टूटी फूटी और शिकस्ता कब्रें देखो,
اور جا کے قبرستانوں میں دیکھو کتنے کتنے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے، جو اپنے بدن پہ ایک چٹکی مٹی بھی نہیں پڑنے دیتے تھے، آج ان کے کفن بھی تار تار ہو گئے۔ ٹوٹی ہوئی قبریں بھی تمہیں آخرت کی یاد دلاتی، اور مرصع قبریں بھی، یہ گنبد اور مزار بھی تمہیں آخرت کی یاد دلائیں کہ یہ لوگ بھی تو اس دھرتی کے واسی تھے۔ کیا ہوا ہے کہ ان کی قبر کے اوپر میلہ ہی ختم نہیں ہوتا ہے؟ آپ دریائے راوی کے اس پار آئیں تو جہانگیر کا مقبرہ ہے، جہاں دن کو بھی حسرتیں برستی ہیں، رات کو تو اندھیرا ہوتا ہی ہے، دن کو بھی آپ کو کوئی وہاں قرآن پڑھنے والا نہیں ملے گا، تاش کھیلنے والی ٹولیاں تو ملیں گی، وہاں جانوروں کی بھیڑیں پڑی ہوئی نظر آئیں گی، تمہیں لوگ وہاں گھومتے پھرتے نظر تو آئیں گے، لیکن وہاں کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا نظر نہیں آئے گا۔ یہ وہ مطلق العنان لوگ ہیں جن کے اشارہ ابرو پہ ہندوستان کی تقدیر لکھی ہوئی تھی، بلکہ زیب النساء بیٹی ہے جہانگیر کی، اس نے اپنے باپ سے چوری دیوان لکھا تھا، دیوان مخفی، اس کا اپنا شعر اس کے لوہے مزار پہ لکھا ہے، بر مزار ماں غریباں نہ چراغے نہ بولے، نہ پرے پروانہ سوزت نہ صدائے بلبلے۔ ہم غریبوں کی قبر پہ نہ کوئی چراغ جلانے آئے گا، نہ کوئی پھول ڈالنے آئے گا، نہ کوئی بلبل گیت گائے گا، اور نہ کوئی پروانہ پر جلائے گا۔ یہ جو مطلق العنان حکمران تھے یہ آج غریب بنے ہوئے ہیں، لیکن راوی کا کنارہ پار کر جاؤ، ایک لوہے مزار وہاں بھی ملے گی۔ یہاں تو لکھا ہے بر مزارے ماں غریباں نئے چراغے نئے گلے، اور وہاں لکھا ہے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں پیر کامل کاملا را رہنما۔ ارے میں گسارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ دن کو چلے جاؤ یا رات کو، کڑک کی دوپہر میں چلے جاؤ یا برستی بارش میں چلے جاؤ، چھٹی کا دن ہو یا ورکنگ ڈے ہو، رت اور زمانہ کوئی بھی ہو، حکومت کسی کی بھی ہو، تمہیں جب بھی جانا نصیب ہوگا داتا کی چوکھٹ پہ ہجوم عاشقہ نظر آئے گا۔ ایک یہ لوگ ہیں اور ایک وہ لوگ کہ جن کی ٹوٹی اور شکستہ قبریں تمہیں عبرت دلاتی ہیں۔ یہ اس دنیا کی چھاتی کی زینت ہوا کرتے تھے اور یہ زمانے کا جھومر ہوا کرتے تھے، ان کے اشارہ ابرو پہ ہندوستان کی تقدیر لکھی ہوا کرتی تھی۔ جب بادشاہ تخت پہ بیٹھتا تو پیچھے پردہ ہوتا، ملکہ نور جہاں پیچھے بیٹھتی، کوئی فیصلہ نور جہاں کو اس کی محبوبہ بیوی کو نہ پسند ہوتا تو پیچھے سے کمر ٹھونکتی، بادشاہ اپنا فیصلہ تبدیل کر دیتا۔ جس کے ایک اشارے پہ ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے ہوتے تھے آج اس کی قبر پہ خاک اڑ رہی ہے، اور وہ فقیر، وہ گلیل پوش، وہ درویش، وہ راوی کے کنارے پہ بیٹھنے والا جس کا نہ کوئی قبیلہ تھا، یہاں نہ کوئی برادری تھی، نہ جس نے شادی کی، نہ جس کی اولاد تھی، اللہ اکبر، لیکن آج جائیں، دن کو جائیں، شام کو جائیں، رات کو جائیں، دوپہر کو جائیں، تمہیں کیسا منظر نظر آئے گا؟ سید حجویر مخدوم امم مرکد و پیر سنجر را حرم۔ کہا میں تمہیں روکا کرتا تھا قبروں پہ جانے سے، لیکن اب حکم دیتا ہوں قبروں پہ جایا کرو، لِأَنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، تم وہاں جاؤ گے تو ان کی قبروں سے تمہیں آخرت کی فکر ملے گی، تمہیں آخرت یاد آئے گی۔ تو کہا الْحَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ، کثرت طلبی نے تمہیں برباد کر دی، ہر وقت مال مال تمہاری زندگی کا مقصد بن کے رہے۔ حضور فرماتے ہیں ہر امت کا ایک فتنہ ہے، لیکن میری امت کا فتنہ مال ہے۔ بلکہ فرمایا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، فرمایا اللہ کی قسم کہ میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ میرے بعد تم شرک کرو۔ حضور نے تاکید کے ساتھ اور قسم کے ساتھ فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ، اور بے شک مجھے قسم ہے میرے رب کی، مجھے اللہ کی قسم ہے کہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، کہ میرے بعد تم شرک نہیں کرو گے۔ یہ مولوی کا دماغ خراب ہو گیا کہ امت کو مشرک بنا رہا ہے۔ سوچیں، یہ بخاری شریف کتاب الرقاق کی روایت ہے، اس کو بار بار پڑھیں، امت کو مشرک نہ بنائیں اور شرک و کفر کے لوٹے بھر بھر کے امت پہ نہ ماریں، یہ ظلم نہ کریں امت پہ۔ حضور کے بھولے بالے غلاموں کو شرک کا دھبا اور داغ نہ لگائیں ان پر، ڈریں قیامت کے دن سے جب ہر شے کھل کے سامنے آ جائے گی، کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے؟ اگر کوئی مزار پہ چلا جاتا ہے تو حضور احد کے شہیدوں کے مزارات پہ نہیں جایا کرتے تھے؟ حضور نے وہاں ممبر بچھوا کے باز نہیں کیے ہیں؟ عجیب سی کہانی ہے۔ امت کے اوپر شرک کا الزام نہ لگاؤ، امت مشرک نہیں ہو سکتی، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آمنہ کا لال فرما رہا ہے۔
اور حضور اس کو تاکید کے ساتھ فرما رہے ہیں کیونکہ حضور کو علم تھا کہ میری بھولی بالی امت کو لوگ مشرک کہیں گے. تو حضور نے فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بِي. فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کی، اللہ اکبر، مجھے قسم ہے اللہ کی، میرے بعد تم شرک نہیں کرو گے، مشرک نہیں ہوگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، 40 دن کا اعتکاف تھا. 40 دن ساری توجہ اللہ کی طرف لگائے رکھی اور امت سے توجہ ہٹا لی. 40 دن کے بعد جب واپس پلٹے تو امت بچڑے کو پوج رہی تھی، شرک میں مبتلا ہو گئی تھی. معلوم ہوا نبی کی توجہ امتی سے ہٹ جائے تو امتی حق پر قائم نہیں رہ سکتے. نبی کی توجہ ہٹی، وہ امت جنہوں نے فرعون کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تھا، پانی میں آخری وقت ہاتھ جوڑتے ہوئے آمنت برب موسیٰ، میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لاتا ہوں، اسے دیکھا تھا، لیکن وہ بچڑے کو پوجنے لگے. قوم کا ایک کثیر حصہ شرک میں مبتلا ہو گیا. نبی کی توجہ جب امتی سے ہٹ جائے تو امت پر حق پر قائم نہیں رہ سکتی. حضور میں میرے بعد قسم ہے تم مشرک نہیں ہوگے. مطلب کیا؟ نہ میں توجہ ہٹاؤں گا نہ تم شرک میں مبتلا ہو. ہر وقت میری نگاہ کرم تمہارے اوپر پڑتی رہے گی اور میرا فیض تمہیں ملتا رہے گا، گنبد خضرا سے نور نکلتا رہے گا اور تمہارے من روشن ہوتے رہیں گے. تو کہا مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں، اللہ کی قسم مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرو گے. وَلَكِنْ يَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا. ہاں یہ ڈر ہے مجھے کہ میرے بعد تم دنیا دار بن جاؤ. اور آج ہم دنیا دار بنے ہوئے ہیں، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، ہم دین سے دور ہٹے ہوئے ہیں. آئیے اس صورت کا نور حاصل کیجیے اور اپنے من میں اجالے کیجیے. الْحَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ. کہا ان قریب تم جان جاؤ گے، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا. آج آنکھیں نہیں کھلی تو کل ضرور کھلیں گی، جب آنکھیں بند ہوں گی تو پھر کھلیں گی آنکھیں. ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ. کیوں نہیں؟ ہاں تم ضرور جان جاؤ. یہ دوہری تاکید ہے. پہلے تاکید فرمائی تم جان جاؤ گے، پھر کہا تم ضرور جانو گے، پھر فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین، تمہیں یقینی علم ہو جائے گا. یہ تیسری تاکید ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی شفقت ہے کہ لوگوں کو ڈرا رہا ہے تاکہ وہ باز آ جائیں، بار بار ڈرایا جا رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کلا سوف تعلمون سے مراد قبر ہے، ثم کلا سوف تعلمون سے مراد جو ہے وہ آخرت ہے کہ تم قبر کو بھی جان جاؤ گے اور آخرت کو بھی جان جاؤ گے. حضرت ذر بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس بات میں شک تھا کہ قبر کا عذاب ہوگا کہ نہیں، لیکن جب یہ آیت کریمہ اتری تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ اس سے مراد قبر ہے، تو ہمیں یقین ہو گیا اور ہمارا شک جاتا رہا. تو فرمایا کلا سوف تعلمون، ان قریب تم جان جاؤ گے. آج تمہیں نہیں پتا ہے، تمہیں پتا چل جائے تو راتوں کی نیندیں اچاٹ ہو جائیں. حضور فرمائے لو تعلمون ما عالم لذهبتم قليلا ولبكيتم كثيرا. جو میں جانتا ہوں اگر تم جان جاتے تمہارے چہروں پہ مسکراہٹیں نہ ہوتی، تم روتے رہتے. بڑا سخت مرحلہ ہے جو آنے والا ہے. کلا سوف تعلمون، ان قریب تم جان جاؤ گے. ثم کلا سوف تعلمون، ہاں تم ان قریب جان جاؤ گے. کلا لو تعلمون علم الیقین، تمہیں یقینی علم آ جائے گا جب آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوگا. جب منکر نکیر قبر میں اتریں گے، جب جنت کا دروازہ یا جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی تو پھر تو انکار کی گنجائش نہیں رہے گی. پھر جان جاؤ گے، پھر پچھتاؤ گے. کاش کوئی چیخ چیخ کے کہتا تھا اس کی آواز سن لیتے اور اپنی زندگی کو نیکی کا نور دے لیتے، لیکن پھر اس وقت کا پچھتانا سوائے حسرت کے بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا. اس لیے آج وقت، آج موقع ہے. اس دن تو جب نامہ مال کھلیں گے تو ایک ایک چیز لکھی سامنے آ جائے گی. بندہ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ہائے اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نے چھوٹی بڑی ہر شے لکھ دی، لیکن پھر ہاتھ ملنے سے کچھ نہیں ہوگا. آج موقع ہے، آج زندگی ہے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان گے. علماء لکھتے ہیں قیامت کے دن تو نیکوکار بھی پچھتائیں گے. بدکاروں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے، نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ جب اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو پچھتائیں گے، ہائے جو چند لمحے ضائع کر دیے وہ بھی کیوں برباد کر دیے، وہ بھی اللہ اس کے رسول کے راستے میں گزار دیے ہوتے. لیکن پھر پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آج ہم موقع ہے اپنی زندگی کو حسن دے لیں. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ
تم ضرور ضرور جہنم کو دیکھ کے رہو گے. ایک وقت آئے گا کہ تم جہنم کو دیکھ، کافر بھی دیکھے گا، مومن بھی دیکھے گا. کافر دیکھے گا کہ اس میں رہے گا، اور مومن پل صراط سے ضرور گزرے گا. کوئی بجلی کی تیزی کی طرح گزر جائیں گے، کوئی گھوڑے کی رفتار کی طرح، کوئی دوڑنے والے شخص کی طرح، کوئی پیدل شخص کی طرح. تو جہنم کو ایک بار سب نے دیکھنا ہے. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے جس کو بھی اللہ جنت میں بھیجے گا اس کو جہنم ضرور دکھائے گا تاکہ اسے پتا چلے جنت کی قدر کیا ہے، اور جس کو جہنم میں بھیجے گا ایک بار جنت کا نظارہ ضرور دکھائے گا تاکہ وہ دیکھ لے کہ اگر میں نیکی کی راہوں پہ چلتا تو یہ باغ میرے لیے ہوتے، اور پھر اس کی حسرت اور عذاب بڑھ جائے گا اس کے دیکھنے سے. تو کہا ثم لترون الجحیم، تم ضرور ضرور جہنم دیکھو گے. ثم لترونها عین الیقین، اس کو یقینی آنکھ سے دیکھو گے. یہ نہیں ہے تمہیں یقین ہو جائے گا واقعہ جو ہمارا رب ہمیں کہتا تھا وہ سب کچھ موجود ہے. تو قبل اس سے کہ وقت آئے، وہ لمحے آئے، تو اپنی زندگی کو اچھائی کا حسن دے لیں. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. وہ کون کون سی نعمتیں ہیں؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تیرے جسم کو صحت نہیں دی تھی اور تجھے ٹھنڈا پانی نہیں دیا تھا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حضور نعمتیں کیا ہیں؟ تو فرمایا کہ مکانوں کے سائے ہیں. یہ جو سائبان تنا ہوا ہے، اس سائبان کا سایہ جو ہے ٹھنڈے سائے ہیں، گھنے سائے ہیں، درختوں کے سائے ہیں، اور ٹھنڈے اور تازہ پانی ہے. اور بعض نے کہا کہ نعمت سے مراد جو اللہ تعالیٰ کا فرمائے گا، جو جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ کیا ہے؟ کہا نعمت سے مراد اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اعضاء دیے گئے ان کی نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. آنکھ کے بارے میں سوال ہوگا، تیری آنکھ میں بجلیاں بھری تھی تو نے اس کو غلط راہ پہ استعمال کیوں کیا؟ تیرے کانوں میں ہم نے نغمے رکھ دیے تھے، کتنی شنوائی کی طاقتیں رکھی. ہم نے تیرے پاؤں میں چلنا رکھا تھا، تیرے ہاتھوں کو پکڑنا دیا تھا، تیری زبان کو بولنا دیا تھا. نعمتوں کے بارے میں سوال، ہمیں قدر نہیں ہے نعمتوں کی. یہ بظاہر جو ہماری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی گئی ہیں، اگر ایک نعمت چھن جائے، یہ تو کسی نابینے سے پوچھو نا کہ آنکھیں کیا ہوتی ہیں، کسی بہرے سے پوچھیں کہ کان کیا ہوتے ہیں. ہمیں نہیں پتا ان نعمتوں. ایک دنیا کا امیر ترین شخص ہوا ہے اوناسس، یونان کے اندر جہازوں کا اس کا کام تھا. دنیا کے امیر ترین جو 10-12 لوگ ہیں ان میں اس کا نام بڑا نمایاں ہے. اس کو ایک بیماری لگ گئی. کیا بیماری لگی؟ کہ اس کی آنکھوں کے یہ جو کپوٹے ہیں ان کے پٹھے کام کرنا چھوڑ گئے، اور اب اس کی آنکھ اپنی مرضی سے کھل نہیں سکتی تھی. جب اس نے آنکھ کھولنی ہوتی ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگا دیتا اور وہ آنکھ کھولتا، اور جب آنکھ بند کرنی ہوتی تھی وہ اتارتا تو آنکھ بند ہو جاتی. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے لگائی. ایٹومیٹک سسٹم لگایا ہوا، ادھر سے تنکا اڑا ادھر سے آنکھ بند ہو گئی. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم ہمیں دیا ہوا، ہمیں پتہ ہی اس کی قدر کا علم ہی نہیں ہے. کتنی بڑی دولت ہے. کسی نے اوناسس سے پوچھا کہ زندگی کی سب سے بڑی آرزو کیا ہے؟ اس نے کہا کاش اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں. کہا اس کے لیے کوئی دولت لگانی پڑے تو کتنی لگائے گا؟ کہا ساری دولت جھونک دوں گا، کاش کہ اپنی مرضی سے اپنی آنکھیں تو کھول سکوں. تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے منہ میں جو لعاب آتا ہے اس کی مقدار کم آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک نعمت رکھی ہوئی. بنیادی طور پہ وہ ٹیچر ہیں، لعاب کے کم آنے کی وجہ سے بولنا مشکل ہے، اور اس کا اثر یہ پڑا نظام انہضام میں خرابی، کیونکہ یہ قدرتی ایک چیز ہے جو نظام انہضام میں مدد دیتی. اور تیسرا آنکھوں کی بینائی، ایک آنکھ کی بینائی تو بالکل ختم ہونے کے قریب اور دوسری بھی متاثر ہے. اب ہم سمجھتے نہیں یہ کتنی بڑی دولت ہے. ہم کہتے ہیں یہ بار بار تھوک آ رہا ہے، لیکن یہ دولت ہے، اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. آنکھوں کے پپوٹے دولت ہیں. تمہارے اندر دل رکھا گیا، تمہارے سر میں دماغ رکھا گیا. ماہرین کہتے ہیں اگر ایک انسانی دماغ کا کمپیوٹر تیار کیا جائے تو نیو یارک شہر سے بڑا ایک شخص کے دماغ کا کمپیوٹر بنے. اتنی بڑی دولت ایک انسان کو دیا، چاہے وہ بکریاں چرا رہا ہے اس کو بھی یہ دولت دی ہوئی ہے. کبھی انسان نے سوچا کتنا کرم کیا اس نے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اللہ ایک ایک نعمت کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال کرے گا، ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. وہ نعمت کیا ہے؟ بعض نے کہا غائب بدنی ہے، بعض نے کہا گنے سائے ہیں،
بعض نے کہا ٹھنڈا پانی ہے، بعض نے کہا یہ پھل ہیں جن سے درختوں کی شاخیں لدی ہوئی ہیں، بعض نے کہا کہ اس سے سمع اور بصر مراد ہیں، آنکھوں اور کانوں کی طاقتیں مراد ہیں، بعض نے کہا کہ ان نعمتوں سے مراد تخفیف شریعت ہے، اللہ تعالیٰ نے شریعت کو جو آسان بنایا ہوا ہے وہ ہے، یعنی شریعت پہ عمل کرنا ہمارے اوپر مشکل نہیں ہے۔ فیشن کے طور پہ ہم کہتے رہے کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے تو یہ الگ بات ہے، آج کل فیشن بنا ہوا ہے نا، ہر شخص کہتا ہے جی دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ میں کہا کرتا ہوں، بار بار کہتا ہوں، میاں تیرے لیے دین پہ چلنا مشکل ہے یا بلال حبشی کے لیے مشکل ہے؟ تو مسجد میں آتا ہے تو قالین بچھا ہوا ہے، اے سی چل رہے ہیں، سردیوں میں آتا ہے تو گرم پانی دستیاب ہے، اندر ہیٹر سلگ رہے ہیں، تیرے لیے دین پہ چلنا مشکل ہے یا جنہوں نے تپتی ہوئی ریت پہ سجدے کیے اور اوپر سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی ان کے لیے دین پہ چلنا مشکل ہے؟ تجھے سجدہ کرنا مشکل ہے یا کربلا کے ریگزار میں حسین ابن علی کا سجدہ مشکل تھا؟ انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ دین پہ چلنا مشکل ہے، وہ تو سجدے میں سر جھکا اور آنکھ اٹھا کہہ رہے اللہم رضن بقضائک اللہم رضن بقضائک وصبرن علی بلائک سبحان ربی الاعلی۔ اے اللہ تیری تقدیر پہ راضی ہو گئے، جو دکھ آئے قبول کیے، میرے مالک حسین تیرے پہ راضی ہے، تو بھی بتا تو بھی حسین پہ راضی ہے کہ نہیں؟ انہوں نے تو شکوہ نہیں کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچی کھال میں لپیٹ کے دھونی دی گئی کہ تم نے اسلام کیوں قبول کیا؟ انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ دین پہ چلنا مشکل ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا سلوک نہیں کیا گیا؟ جسم میں میخیں ٹھونکی گئی، زبان پہ کوئلے رکھے گئے، چھاتی پہ پتھر رکھے گئے، گلے میں رسی ڈال کے مکے کے بازاروں میں گھسیٹا گیا، نوکیلے کنکنوں پہ ڈال کے کھینچا گیا، تپتے ہوئے کوئلوں پہ رکھا گیا، چکی پسوائی گئی۔ بلال حبشی کو کوڑے مار رہے ہیں لیکن بلال آگے سے ہنس رہے ہیں۔ کسی نے کہا بلال یہ تو ہنسنے کا موقع نہیں ہے، تم ہنس رہے ہو۔ بلال کہنے لگے تم بازار میں جاتے ہو نا مٹی کا برتن خریدنے تو اس کو بھی ٹھونک ٹھونک کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ کہا میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہیں بلال کچا تو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں مالک خرید لے بلال کو، ساری چمڑی بھی اجڑ جائے گی لیکن یہ اف نہیں کرے گا۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ یہ پیار کی بات ہے، یہ محبت کی کہانی ہے۔ عاشق یوں ہی تو نہیں بنتا، ہم سارے عاشق رسول ہیں لیکن ہمارے لیے داڑھی رکھنا بھی بوجھ بنا ہوا ہے۔ عاشق ہر کوئی آکھے پر عاشق بنتا مر کے، زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا پر عاشق پیندا بھر کے۔ تو بلال حبشی نے کتنے دکھ سہے۔ شاہ ابی طالب کی گھاٹی کے اندر لوگوں نے چمڑے کو جلا جلا کے اس کی خاک کو پانی میں ملا کے دیا اور انہوں نے نہیں کہا تھا کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ انہوں نے نہیں کہا تھا جن کی پیٹھ پہ کوڑے مارے گئے، انہوں نے نہیں کہا تھا جن کو اونٹ کی دونوں ٹانگوں سے باندھ دیا گیا اور پھر اونٹوں کو ہانکا لگایا اور جب جسم چرا سرخ سرخ خون کے قطرے گرے، تاریخ نے بتایا جب تک زبان بولتی رہی یہ شخص کہتا رہا فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم زندگی کی بازی جیت گیا۔ لوہے کی کنگیوں سے جسم چھیدے گئے، سر پہ آڑا رکھ کے پاؤں تک چیر دیا گیا لیکن انہیں اف تک بھی نہیں کہی۔ انہوں نے نہیں کہا تھا کہ دین پہ چلنا مشکل ہے۔ ہم شور کر رہے ہیں دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، دین پہ تو چلنا ہی بڑا آسان ہے۔ حضور نے تو کوئی مشکل چیز ہمارے اوپر لازم ہی نہیں کی۔ فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر مسواک کو لازم کر دوں لیکن ڈرتا ہوں کہ امت مشکل میں نہ پڑ جائے، اس لیے ہر نماز کے ساتھ لازم نہیں کر رہا۔ یہ تخفیفات شریعت یہ اللہ تعالیٰ کہ انعام ہے اور ان کے بارے میں قیامت کے اندر پوچھا جائے گا۔ اتنی آسان شریعت دی تھی ہم نے، تم نے پھر بھی عمل نہ کیا۔ پچھلی شریعتیں دیکھو، اگر کپڑا گندا ہو جاتا ہے کپڑا کاٹ دو، کپڑا کاٹنا پڑتا تھا، دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا۔ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانا پڑتا تھا، یہ اس کے دور کا جو ہے وہ عبادت خانہ تھا، معبد تھا، وہیں جانا پڑتا تھا۔ تم نہیں جا سکتے ہو مسجد میں، گھر میں نیت باندھ لو، دکان پہ پڑھ لو، اپنے ڈیرے پہ پڑھ لو، کھیتوں کے اندر مصلی بچھا لو، جہاں وقت آ گیا کسی پہاڑ کی چوٹی پہ ہو وہاں مصلی بچھا لو۔ وضو کے لیے پانی ہے وضو کر لو، نہیں پانی ہے تو تیمم کر لو، لیکن سجدہ نہ چھوڑنا، اس کے حضور سر جھکانا نہ چھوڑنا۔ کتنی سہولتیں تمہیں دی تھی، کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہو کھڑے ہو کے پڑھ لو، نہیں کھڑا ہوا جاتا بیٹھ کے پڑھ لو، نہیں بیٹھا جاتا لیٹ کے پڑھ لو، لیٹا بھی نہیں جاتا اشارے سے پڑھ لو، پڑھو ضرور۔ اور تم نے پھر بھی سجدہ نہ کیا۔ ان امتوں کے لیے کتنی مشکلات تھیں اور تمہارے لیے کتنی آسانی ہے۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اتنی سہولتیں دی اور محمد عربی جیسا رسول دیا تم کو، تم نے قدر نہ کی۔
सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। हजरत इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाया जिस नेमत के बारे में क़यामत के दिन पूछा जाएगा ना, फरमाया वो नेमत होगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हुजूर की जात है। तुमको हमने रसूल करीम दिए जिनकी जिंदगी बेहतर नमूना थी, तुमने क्या कदर की? तुम मगरब के पीछे लगे रहे, तुम उनकी टाइयां बांधते रहे, तुम उनके पीछे दौड़ते रहे। तुम्हें आमना का लाल नजर नहीं आता था जिसने तुम्हारे लिए गारे सजदा के नोकीले पत्थरों में पेशानी रख रख के आंसू बहाए? कभी तुम्हें वो नबी भी याद आया? कभी उसका ख्याल किया तुमने? तुम किन के पीछे भागते रहे? तेरे सोफे हैं फरंगी, तेरे काली है ईरानी, खून के आंसू रुलाती है जवानों की तन आसानी। हर कोई मस्ते मए ज़ौक़े तन आसानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाज़ मुसलमानी। हैदरी फख्र है न दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, तुम खार हुए तारिक कुरान होकर। हजरत इमाम राज़ी लिखते हैं कि सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, इससे तख़फ़ीफ़ शराए भी हैं और इससे मुराद कुरान भी है। हमने कुरान पर अमल तुम्हारे लिए आसान बना दिया। तुमने कहां तक कुरान पे अमल किया? तुमने कुरान को सिर्फ तावीज़ गंडों के लिए रखा? तुमने कुरान को सिर्फ कचहरी में सर पे उठाने के लिए रखा? जब कोई शख्स मर गया तो सिर्फ उसके इसाले सवाब के लिए कुरान को पढ़ा? तुमने दुकान और घर में बरकत के लिए कुरान खोला? ये सारी बरकतें कुरान के दामन से हैं, लेकिन क्या कुरान के नज़ूल का मकसद ये था? बड़ी खूबसूरत शायर मशरक ने बात की। इकबाल कहता बंदे सूफी और मुल्ला असीरी, हयातज हिकमते कुराना गिरी, बआयातश तुरा कारे जुजी में, क्या यासी ने ऊ आसां बमीरी। का तू जाहिल सूफी और काहिल मुल्ला के ऐसे फंदे में फंसा कि कुरान से जिंदगी तलाश नहीं की। कुरान की आयतों से तुझे सिर्फ इतना सरोकार रहा, जब तेरे बूढ़े की रूह अटक गई तो तू सूरा यासीन लेके बैठ गया कि इसकी रूह आसानी से निकल जाए। इकबाल कहता है इसमें कोई शक नहीं है कि उसकी रूह आसानी से निकलती है, लेकिन अफसोस का पहलू यह है कि तूने कुरान से भी मरना ही सीखा। जिस कुरान से तूने मरना सीखा, काश उससे जीना भी सीख लिया होता। तूने कुरान से भी मरने की राहें तलाश की। इसका लफ्ज़ लफ्ज़ हयात आफरी था, इसका हरफ हरफ जिंदगी बख्श था, इसकी एक आयत नूर अफ़ज़ा थी। जिंदगी का सारा हुस्न, सारा जमाल और सारे उजाले इस कुरान के दामन में थे, लेकिन तूने कुरान से भी मरना ही सीखा। काश कुरान से तूने जीना भी सीख लिया होता। किताब जिंदा कुरान हकीम, हिकमत उला यजालस्तो कदीम, गर तुमी खाही मुसलमान जीस्तन, नेस मुमकिन जुज़्ब कुरान जीस्तन। मौला कायनात हजरत मुर्तज़ा फरमाते हैं, हजरत इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस की तखरीज की है। हुजूर कुर्बे क़यामत के फितनों का तज़किरा करते थे, जब बारिश की तरह फितने उतरेंगे, हर रोज फितने ही फितने। फरमाया कि बड़े फितने नाज़िल होंगे। अर्ज़ की हुजूर फिर बचने की सूरत क्या? फरमाया अल्लाह की किताब कुरान मजीद, जो इस किताब से जुड़ जाएगा वो फलाह पा जाएगा। आइए कुरान से जोड़ें और सुनो अपने महबूब का फरमान। हुजूर फरमाया कि कुरान अल्लाह की रस्सी है, हब्लुम ममदूदुम मिनस समाई लगा। और फिर एक हदीस सुनिए, झूम जाइए। फरमाया इस रस्सी का एक सिरा तुम्हारे हाथ में है, दूसरा सिरा तुम्हारे रब के हाथ में है। फरमाया अगर तुम्हारा अल्लाह से बातें करने को जी चाहे तो कुरान खोल के बैठ जाएगा। हजरत सहल बिन अब्दुल्ला तुस्तरी जंगल में रहते थे। कोई शख्स उनको मिलने के लिए गए, कहा हजरत इस जंगल में रहते, आओ ना जरा शहर की रंगीनियां भी देखो, आओ जरा, कहां जंगल में रहते हो, कहां डेरे लगाए हो, आप आओ शहर में, लोगों को मिलो, तुम्हारे मिजाज के लोग भी तुम्हें मिलेंगे। यहां तन्हाई में दिन रातें कैसे काटते। हजरत सहल बिन अब्दुल्ला फरमाने लगे तुम्हें किसने कहा कि मैं तन्हा रहता हूं? उन्होंने कहा हम खुद देखा कि आप तन्हा रह रहे हैं। फरमाया नहीं, जब मेरा उसकी बातें सुनने को जी चाहता है तो मैं कुरान खोल के बैठ जाता हूं, और जब उससे बातें करने को जी चाहता है तो नमाज के लिए खड़ा हो जाता हूं। कभी अपनी सुनाता रहता हूं, कभी उसकी सुनता रहता हूं। तुम्हें किसने कहा कि मैं तन्हा रहता हूं? मैं तो दम दम अपने रब के साथ रहता हूं। उस दिन पूछा जाएगा किसी उम्मत के पास उसके नबी का कोई मौजज़ा असल सूरत में मौजूद नहीं है। तौरात, ज़बूर, इंजील, सोफ़ इब्राहीम, सोफ़ मूसा, तहरीफ आगे। अगर वो हिदायत की राहें तलाश करना भी चाहे तो वो चश्मा जहां से हिदायत मिलती है वो सूख गया हुआ है। तहरीफ का आगे तयक्कुन से कह नहीं सकते कि ये अल्लाह का कलाम है या नहीं। पता नहीं कहां कहां जो है वो गड़मड़ कर दी गई है। उम्मत मुस्लिमा तो शुक्र अदा कर कि सदियां गुजरने के बाद तेरे नबी का सबसे बड़ा मौजज़ा अब भी तेरे पास असली सूरत में मौजूद है। तो इस कुरान से अपने मन में चढ़ाना कर सकता था,
اپنے ماحول میں روشنی دے سکتا تھا، اس قرآن کو لے کر کے تو اپنے من کے سارے اندھیرے ختم کر سکتا تھا، لیکن تو نے اس قرآن کو صرف کتاب برکت سمجھا، اس کو ضابطہ زندگی نہ سمجھا۔ تیری کچہریوں میں قانون اور جاری رہے، تیرے گھر کے اندر علاقائی رسمیں رہے، تیری شادی کے اندر ہندوانہ رسمیں رہے، تیری زندگی کا سارا تانا بانا جو ہے وہ کوئی علاقائی رسموں سے اور کچھ تیری خواہش سے اور کچھ تو نے مغرب چب لینا شروع کر دیا۔ قرآن کو تو نے پسے پش ڈال دیا، کہا یہ قرآن اللہ سے شکایت کرے گا، قرآن کہے گا مالک انہوں نے مجھے پسے پش ڈال دیا تھا، اور رسول بھی اللہ کی بارگاہ میں کہے گا کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، پھر کیا جواب دو گے؟ تو کل قیامت کے دن جو ہے وہ جو سوال ہوں گے ان میں سے قرآن کا سوال ہوگا۔ تو فرمایا حضور نے لا تزول قدم العبد یوم القیامہ حتی یسأل عن اربع، قیامت کے دن اللہ بندے کے قدم اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس سے 4 سوال نہیں کر لے گا، 4 سوال پوچھے گا۔ اور ایک حدیث جس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے اس میں 5 چیزیں ہیں، اور یہ 5 یا لیکن ایک چیز کو جو ہے وہ ایک سوال میں درج کیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ حتی یسأل عن اربع عن عمرہ فیما افناہ، پہلے عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کو کہاں فنا کیا، ہم نے عمر دی، تم نے چوکوں میں کھڑے ہو کے تو نہیں گزار دی، تم نے چائے والے پھٹے پہ بیٹھ کے تو نہیں گزار دی، تم نے قیمتی عمر کو حماموں پہ بیٹھ کے ضائع تو نہیں کر دیا، تم نے آوارگی کے اندر عمر کو برباد تو نہیں کر دیا۔ عمر کے بارے میں پوچھے گا، یہ میری نعمت ہے، تم نے میری اس نعمت کی کیا قدر کی، اس نعمت کی کیا قیمت ڈالی تم نے، اس عمر کو کہاں گزارا تم نے، اس امت کو آوارگی کے ساتھ تم نے کہاں برباد کر دیا۔ ایک سوال کرے گا۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، جوانی کے بارے میں پوچھے گا۔ جوانوں، یہ سوال قیامت کے دن رب پوچھے گا، اور یہ بخاری کی حدیث ہے، رکنا اتنی دیر تک اللہ تعالیٰ اپنے سامنے سے بندے کو ہٹنے نہیں دے گا جب تک یہ سوال ضرور پوچھنا دے گا کہ جوانی کہاں گزاری، مجنو تو نہیں بن گیا تھا، دنیا کی محبت میں گرفتار تو نہیں ہو گیا تھا، تیری نظر بدکاری تو نہیں کرتی تھی، تیرے خیال بہت تو نہیں گئے تھے، تیری سوچیں آوارہ تو نہیں ہوگی تھی، تو جوان ہو کے رب کے حکموں کو توڑتا تو نہیں تھا، تیری جوانی کی دین کو ضرورت تھی، کابل میں لوگ لٹ رہے تھے، کندھار میں کافرے لٹ رہے تھے، تیری بہن آسیہ صدیقی رو رہی تھی، جیل کی دیواروں سے سر پھٹ رہی تھی اور رو رو کے چیخ کے کہہ رہی تھی ہمیں چھڑا لو، ہمیں کافروں کے بیٹوں کی مائیں بننا ہم سے گوارا نہیں ہو رہا ہے۔ تم نے ان کی مدد کو پہنچے، تمہیں محمد بن قاسم اور تمہیں شہاب الدین غوری اور تمہیں صلاح الدین ایوبی کی زندگی کا باپن اور حسن اور جمال کیوں نظر نہ آیا؟ تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری؟ تم اپنی ہی بہنوں بیٹیوں کو دیکھے ریچھوں کی طرح ناچتے رہے، تم نے اپنی ہی نظروں کو گندا کرتے رہے، تم پارکوں اور چوکوں اور بازاروں اور کالجوں کے دروازوں پر کھڑا ہو کے جوانی گزار دی۔ کل کیا جواب دو گے اپنے رب کے سامنے؟ تمہاری جوانی کی ضرورت تھی محمد عربی کو، تمہاری جوانی کی ضرورت تھی غزہ کی پٹی میں پستے ہوئے لوگوں کو، تمہاری جوانی کی ضرورت تھی جو ہے وہ لوگوں کو جو دین کی قدروں کو پامال کر رہے تھے، ان کا گلا دبوچنا تھا تم نے۔ کہاں تم نے جوانی گزاری؟ صاحبو، یہ کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ میں اور آپ تیاری کر لیں، اگر مجھے میری جوانی کے بارے میں پوچھا گیا تو میں سوچ لوں میں نے کیا کہنا ہے، اور اگر آپ کے پاس جوانی کے لمحے ہیں اور آپ سے پوچھا گیا سوچ لیں آپ نے کیا کہنا ہے۔ اگر آوارگی میں گزاری ہوئی تو پھر کیا جواب دیں گے؟ لیکن اگر جوانی کسی ڈھب کے کام پہ لگ گئے تو پھر نظریں تو جھکی ہوں گی، رب کے سامنے اٹھیں گے تو نہیں نظریں، لیکن کہیں کہ مالک تیرے قرآن کی نوکری کرتے رہے، اس جوانی میں ہم نے تیرے دین کا کام کیا، اس جوانی کے اندر راہ حق کے مسافر رکھے، تو اللہ اتنی دیر تک بندے کے قدم اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس کو یہ سوال نہیں کر دے گا کہ تو نے اپنی جوانی کہاں گزاری۔ وَأَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، اور اتنی دیر تک اللہ دولت مند کو اپنے سامنے سے نہیں ہٹنے دے گا جب تک یہ نہیں پوچھے گا کہ یہ مال کمایا کہاں سے تھا، غریب کا خون تو نہیں نچوڑا تھا، رشوت تو نہیں لی تھی، جھوٹی قسموں سے سودا تو نہیں بیچا تھا، ذخیرہ اندوزی تو نہیں کی تھی، کسی کا حق کا مال تو نہیں کیا تھا۔ اللہ پوچھے گا تو نے یہ مال کیسے کمایا، اس کے ذرائع کیا تھے؟ اگر ذرائع اچھے ہوئے تو بندہ کہے گا مالک میں نے ان ہاتھوں سے مزدوری کی ہے۔ حضور فرماتے ہیں القاسب وہ حبیب اللہ، ہاتھ سے کمائی کرنے والا اللہ کا محبوب ہے۔ اگر ذرائع ٹھیک ہوئے تو کہے گا مالک میں نے تجارت کی ہے،
हुजूर फरमाते हैं अत्ताजिर सुदूक मालम दिया यौमल क़यामा, कयामत के दिन सच्चा ताजिर नबियों के साथ उठाया जाएगा। फिर चौथा सवाल, वफीमा अनफक़हु, सिर्फ कमाने ही काम नहीं है, खर्च कहां किया? अल्लो तल्लो में तो नहीं जा रहा। तो आज बड़ी ढींग मारी जाती है, मैं 10 लाख रुपया मरी खर्च कराया, मैंने बेटे की शादी की है 5 लाख की आतिशबाजी कर दी, इतने पैसे मैंने इलेक्शन पे लगा दिए, इतने पैसे मैंने फलां जगह खर्च कर दिए, ये मेरे कोठी का गेट देखो ये 10 लाख रुपए का बना है। अल्लाह ताला फरमाता है यक़ूलु अखलक़्तु मालन लुबदा, सूरतुल बलद है, कहता है मैंने बड़ा माल खर्च किया, मैंने यहां लगा दिया, मैंने यहां लगा दिया, और गुमान करता है कि मेरे ऊपर किसी का बस नहीं चल सकता। अल्लाह फरमाता है कि कोई नजर तुझे देख रही है, तेरा सारा हिसाब लिखा जा रहा है। और इंसान अगर तो खुद देखता, अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफ़तैन व हदैनाहु नजदैन, हमने तुझे आंखें नहीं दी, हमने तुझे होंठ और जबान नहीं दिए, तू कभी देखता। तूने माल इतना लगा दिया आतिशबाजी पर, 5 लाख रुपए के तूने अपने बेटे की शादी पे आतिशबाजी की है, तेरी गली के दूसरे कोने पर बेवा की यतीम बच्चियां घर की दहलीज पे बूढ़ी हो रही हैं, तुझे वो नजर ना है? तूने 10 लाख रुपया जो है वो खर्च कर दिया है जाके मरी में, और इस पे ढींगे मारता फिरता है, तुझे नाने शबीना को तरसते हुए लोग नजर ना आए? तुझे होटल के पछवाड़े में सर झुका के लाइन में लगे हुए लोग नजर ना आए जो रोटी के टुकड़े के लिए वहां खड़े हैं? तुम्हें घरों में बर्तन मांजती हुई औरतें नजर ना आई? तुझको यतीम, लाचार, दुखी, मजबूर, मसाकीन, अरामला ये नजर ना आए? तुझे ईद के दिन भी पापड़ बेचते बच्चे नजर ना आए? तूने मासूम बच्चों को बसों में कंडक्टरों के धक्के खाते हुए, पानी बेचते हुए देखा और तुझे इसका ख्याल ना आया? तुझे ईद के दिन भी गुब्बारे बेचते हुए बच्चे नजर ना आए? तुझे अस्पतालों की लावारिस वार्डों के अंदर दवाई के लिए तरसते तड़पते मरीज नजर ना आए? अल्लाह नजअल लहू ऐनैन, तुझे किसी ने नहीं बताया था, हमने खुद आंखें नहीं दी तुम्हें। व लिसानन व शफ़तैन, तुझे जुबान भी दी थी, चल खुद नहीं कर सकता, किसी को तो कह सकता था, किसी को तो तवज्जो दिला सकता था। तुझे जुबान दी है, 2 होंठ दिए, क्या मकसद है इसका? तूने बर्बाद कर दिया। पूछा जाएगा इन चीजों के बारे में, सवाल होगा तूने माल कहां खर्च किया। ईद के दिन कलेजा फटता है, एक तरफ हम ईद की खुशियां मना रहे होते हैं और एक तरफ गरीबों के बच्चे रूठ के बैठे होते हैं, इतने पैसे दोगे तो हम घर से जाएंगे। बच्चे तो बच्चे होते हैं और तो खेलने को चांद भी मांग लेते हैं। वो मुझे वाकया नहीं भूलता उस केवल नामी औरत का जिसने अपने मजदूर बाप से कांच की चूड़ियां मांगी थी और बाप ने उसको चूड़ियां मुहैया ना कर सका, तो अगले दिन अखबार में तस्वीर छपी कि वो फंदे से झूल गई और वो मासूम 7 साल की बच्ची वो खुदकुशी कर गई कि उसके बाप ने उसको कांच की चूड़ियां न ले सकी, वो कांच की चूड़ियां लेकर न दे सका। खुदकुशी बड़ी बुरी बात है, लेकिन इस पहलू पे गौर करो कि उसका बाप उसकी नन्ही सी आरज़ू पूरी न कर सका, उसकी मां का कलेजा ही कितना फटा होगा कि नहीं होगा। आली नस्ब कोठियों में रहने वालों, गरीबों की झोंपड़ियों को भी देखो, बड़े बड़ी कारों में घूमने वालों, उन पैदल चलते लोगों के दुखों को भी समझो, अपने घरों में घी के चिराग जलाने वालों, उन लोगों को भी देखो जो नाने शबीना को तरसते हैं। रात को जिनके घर में चूल्हा रोशन नहीं होता। 7-8 साल कबल मैं एक दिन बाजार गया, छोटी ईद का दिन था, मेरे साथ मेरा भाई भी था, तो मैंने कहा कि घर जा रहे हैं, चलो कोई चीज ले जाएं, आज ईद का दिन है। तो मछली बाजार में चले गए, तो मैंने वहां एक अजीब मंजर देखा जो आज तक मुझे भूल नहीं सका। हमने उसे कहा कि हमें मछली दे दे, तो वो मछली को साफ करके जब उसको काटने लगा तो उसका सर एक बाल्टी में डाल दिया और उसके पीछे दुम उसने थोड़ी सी ज्यादा काटी और थोड़ा सा गोश्त भी उसके साथ चला गया, वो भी बाल्टी में डाल दिया। इस तरह जो भी वो मछली तैयार करता तो सर और दुम बाल्टी में डालता चला जाता, बाकी उसका जो भी उससे गलाजत और जो कुछ भी उससे जो है वो झड़ता वो नीचे फेंकता चला जाता। तजस्सुस था कि ये बाल्टी में क्यों डाल रहा है। खैर थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि
ایک نوجوان آیا پیچھے سے، اس نے اس کو 10 روپے دیے اور اس نے اس بالٹی میں ہاتھ ڈالا اور چند مچھلی کے سر اور چند اس کی دمبے نکال کر کے ایک شاپر میں ڈال کے اس کو دے دی۔ حیران سا ہو گیا کہ اس نے یہ کیا کر دیا۔ خیال تھا کہ شاید یہ کوئی نوجوان سا ہے، شاید کوئی کبوتروں کو ڈالتا ہوگا، کوئی ایسا معاملہ ہوگا، اس کا کوئی کبوتر کی غذا بناتا ہوگا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ تجسس بڑھتا گیا، مجھ سے نہ رہا گیا، میں اس کے پیچھے چلا گیا۔ میں نے کہا کہ نوجوان اس کو کیا کرے گا؟ اس کی نظریں تھوڑی سی جھکیں اور مجھے کہنے لگا اس کا شوربہ بناؤں گا اور مچھلی کا مزہ مل جاتا ہے اس کو۔ صاحبوں میں عید کے دن کی بات سنا رہا ہوں اور اس ملک کی بات سنا رہا ہوں۔ جب اس ملک کے اندر لوگ ایسی زندگی عید کے دن بھی گزاریں گے تو پھر وہ پاک سرزمین شاد باد کا نعرہ تو نہیں لگائیں گے، وہ تو حکمرانوں کے گریبان نوچنے کو آئیں گے، وہ تو امیروں کے گھر دیکھ کے خوش نہیں ہوں گے، وہ تو کہیں گے ان محلات کو آگ لگ جائے، جو ہم غریبوں کے لیے نان شبینہ بھی میسر نہیں ہے۔ یہ میں بات جو ہے وہ اپنے معاشرے کا دکھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ قیامت کے دن اتنی دیر تک کسی شخص کو اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک یہ پوچھ نہیں لے گا کہ وفیما انفقہ، یہ مال تو نے کہاں خرچ کیا ہے۔ آج تو افطار پارٹی بھی ہم کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس میں بھی 2 عدد وزیر آ جائیں اور ہماری شہرت ہو جائے، غریبوں کو تو کوئی وہاں بھی نہیں پوچھتا ہے۔ ولیمہ ہوتا ہے تو اس وقت بھی ہم فہرست بناتے ہیں تو کہتے ہیں ان لوگوں کو بلائیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے گھر کی زینت بنے ہوئے، کہیں فلاں فلاں لوگ آئے ہوئے ہیں، کبھی غریبوں کو بھی خیال کیا۔ سنو آمنہ کے لال کا فرمان، شر الطعام طعام الولیمہ، بدترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے جس میں غریبوں کو نہ بلایا جائے، امیروں کو بلایا جائے۔ اللہ اکبر، کہا اتنی دیر تک اللہ ہٹنے نہیں دے گا اپنے سے جب تک پوچھ نہیں لے گا کہ تو نے خرچ کیا کیا۔ وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ بِهِ، اور 5ویں چیز، اللہ بندے کو اپنے سامنے سے اتنی دیر تک ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس کے علم کے بارے میں پوچھ نہ لے کہ تو نے عمل کہاں تک کیا۔ منبر پہ تو بولتا تھا، تیری خطابت کے تو تنتنے تھے، لیکن کیا تو خود بھی عمل کرتا تھا یا تیرا کردار کچھ اور تھا؟ کیوں بخلوت میرا بن کارے دیگر می کنن، خلوت میں تیری کرتوتیں اگر اور تھی اور منبر پہ اور طرح کا تو خطیب تھا تو پھر اللہ پوچھے گا قیامت کے دن۔ اگر اس کے قول و عمل میں تضاد نہ ہوا تو ہاتھ باندھ کے عرض کرے گا مالک جو توفیق ملی سے تیرے دین کی نوکری کرتا تھا، لیکن اگر اس نے منبر کی آبرو کو بیچا اور چائے کی پیالی پہ دین بیچا تو کل قیامت کے دن وہ کیا جواب دے گا؟ حضور فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا لوہے کی ٹینچیوں سے ان کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل کون ہے؟ کہا ہؤلاء خطباء الفتنہ، یہ آپ کی امت کے وہ فتنہ پرور خطیب ہے جو زبان سے کچھ اور کہتے تھے، ان کا عمل کردار کچھ اور ہوتا ہے۔ جب زبان اور دل میں مطابقت نہ ہو تو لفظ دل میں اترنے کا فن نہیں جانتے۔ ہواؤں میں اڑتی ہوئی تتلیوں کی طرح لفظ اپنا رنگ تو دکھاتے ہیں لیکن معنی کے نور سے خالی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر جو ہم زبان سے بول رہے ہیں اگر پیچھے عمل کا زور ہو تو پھر لفظ تو بعد ہوا میں تحلیل ہوتے ہیں، من میں روشنی پہلے ہوتی ہے۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ فرماتے جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی۔ آج کیا ہو گیا؟ مسجدوں کی کمی تو نہیں ہے، آج خطبات کی کمی تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھ لیجئے کہ اثر نہیں ہو رہا۔ آج ہم وہ نہیں رہے۔ بال کہتا ہے کہ حج زکات سب کچھ ہے باقی مگر تو باقی نہیں ہے۔ آج ہم خود باقی نہیں رہا۔ وہ دور بھی دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ ایک عورت مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتی، عورتوں کا بھی ممانعت نہیں ہوئی تھی جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کی، تو وہ نماز پڑھنے آتی۔ ایک نوجوان راستہ روک کے کھڑا ہو جاتا، 2-4 دن اس نے دیکھا کہ یہ مزاحمت کرتا ہے، ایک دن کھڑی ہو گئی، کہا کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا میں تیرا چاہنے والا ہوں، میرے دل میں تیرے لیے محبت کے بے پناہ جذبے، تیرے لیے آسمان سے تارے توڑنے پڑے تو اس سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کہ میری کوئی شرط نہیں، اگر تو بڑا ہی چاہنے والا ہے میرا تو ایک شرط اگر پوری کر دے پھر میں تیرے لیے حاضر ہوں۔ کہا بتاؤ؟ کہا 40 دن تک حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھ لیں، 40ویں دن کی آخری نماز کے بعد یہی ملاقات ہو۔ اس نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہوا، تیرے لیے تو میں بڑا کچھ کرنے کے لیے تیار تھا، یہ تو آسان سا حل مل گیا۔ 40 دن نمازیں چلتی رہی، حضرت عمر فاروق کی پرسوز کی رات سنتا رہا۔ 40ویں دن کی آخری نماز پڑھ کے جب واپس پلٹنے لگا تو وہ عورت، وہ لڑکی وہاں کھڑی تھی، یہ نظر جھکا کے گزرنے لگا۔ اس نے کہا حسب وعدہ کھڑی ہو، کہا کھڑی رہو، میرے دل کا تعلق عمر نے رب سے جوڑ دیا ہے، اب تم خیر سے کھڑی رہو، میں تمہاری طرف نظر التفات بھی نہیں کروں گا۔
40 दिन नमाजें पढ़ी तो मन बदल गया। मेरे पीछे अगर कोई 40 साल नमाजें पढ़े और फिर भी ना बदले तो मुझे सोचने की जरूरत है कि नहीं। तो कहा आलिम से पूछा जाएगा कि जो तूने इल्म लोगों को बयान किया और इल्म जानता था उस पर खुद कितना आमिल था। जब तक अल्लाह इन 5 लोगों से ये 5 सवाल नहीं कर लेगा अल्लाह ताला बंदे के कदम अपने सामने से हटने नहीं देगा। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, उस दिन एक एक नेमत के बारे में पूछा जाएगा। साहिबो, जिंदगी कट रही है, सांसों की माला टूट के गिरने वाली है। इमाम राजी ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि एक शख्स कहते मुझे इन्नल इंसान लफी खुस्र का तर्जमा नहीं आ रहा था। मैं गया बाजार में, वहां एक आदमी फट्टे पे बर्फ रख के बेच रहा था और साथ क्या कह रहा था, इरहमू इरहमू मैं यजूब रासो माले, और मेरे पे रहम करो, मुझसे बर्फ ले लो। अगर तुमने बर्फ ना खरीदी तो मैंने कमाई क्या करनी है, जो पैसे लगाए मेरे वो भी डूब जाएंगे, क्योंकि बर्फ किसी गाहक का इंतजार नहीं करती। तो कहा जब उसने ये बात कही तो मुझे इन्नल इंसान लफी खुस्र का तर्जमा समझ में आ गया। मैंने भी कहा सांसों के जरिए जिंदगी की बर्फ पिघला रहे हैं। अगर जल्दी जल्दी इन सांसों के बदले में जिंदगी का हुस्न खरीद लेते हैं और नेकी अच्छाई हासिल कर लेते हैं तो ये जिंदगी काम आ गई, वरना इंसान खसारे का सौदा कर रहा है। माह रमजान आया था, अब हमसे रुखसत हो रहा है। आज जुम्मतुल विदा है, आया और गुजर गया। इस तरह जिंदगी भी सारी गुजर जानी है। साहबो, आज तौबा करके उठें, अल्लाह से रजू करें, शायद जिंदगी में ये दोबारा मौका मिले कि ना मिले। अल्लाह से अर्ज करें मालिक पिछले सारे गुनाहों को माफ कर दे और रमजान मुबारक की इन घड़ियों का सदका हमारी खताओं से दरगुजर फरमा। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए जज़ील अता फरमाए और हुजूर की अताअत की तौफीक अता फरमाए। वाह खुदा बनाने आफाक के हर हर गोशे में कुरान सुना कर दम लेना